تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا، ذوالخویسرہ تمیمی، جس کی بہت بڑی داڑھی تھی، آدھی پنڈلی تک شلوار، اس کا تہبند اونچا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ، میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ، میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر۔ فرمایا پہچان لو وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر، علم کل کا قائل۔ جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید فرق اٹھی، اس کی رگ توحید فرق اٹھی۔ کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں اضرب عنق هذا المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں۔ اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا، فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا۔ سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا۔ پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا۔ یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔